کہ سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے سائنسی نظریات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ مختصراً یہ سوال یہ ہے کہ سائنسز بدلتی ہیں اور قرآن مستقل ہے، تو کیا اگر آج ہم کسی سائنسی نظریے کی حمایت کریں گے اور کل وہ بدل جائے گا تو کیا قرآن بھی غلط ثابت ہو جائے گا؟ خواتین و حضرات، ایسا بالکل نہیں ہے. سوال بہت اچھا ہے مگر تھوڑی سی اس میں کمی ہے. ہم صرف اس سائنسی حقیقت کو پرفیکٹ مانتے ہیں جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2-3 ہزار سال سے تخلیق کائنات کے تھیسس چینج ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک جیسے آپ دیکھو کہ کائنات میں نیوٹن جو ہے تھیوری جو ہے کشش کی، وہ بھی انڈر سٹریس ہے اور بدل رہی ہے. اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آئنسٹائن کے نظریہ جو ہے وسیع تر کائنات کا، یہ اس لیے نہیں بدل رہا، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ ان لمیٹڈ ٹروتھ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے قریب آ گیا ہے. وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے زور قوت سے بنایا اور یہ میں پھیلا رہا ہوں. جب اللہ نے کہہ دیا میں کائنات پھیلا رہا ہوں تو 3,000 سال تک سائنس اس فیکٹ کے قریب نہیں آئے. اگر 19 سینچری میں اگر آئنسٹائن کے ذریعے اس نے یہ حقیقت ڈسکور کر لی کہ کائنات پھیل رہی ہے تو وہ قرآن کی آیت کے قریب آ گیا. ہم اس لیے اس حقیقت کو سائنسز میں تسلیم کر لیں گے جو قرآن کے قریب آ جاتی. جیسے جب خدا نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو یہ فائنالٹی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنسز کتنی دیر میں اس کے قریب پہنچتی ہیں. تو تصور یہ نہیں ہے کہ ہم سائنسی دلائل کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں قرآن کی حکیم. ہم جب ادھر سے تصدیق آ جاتی، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اب میں قرآن کی کسی آیت کے استنباط کے لیے کسی بھی علماء کے اسکول کو نہیں ڈھونڈ سکتا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اب کسی بھی قرآنی آیت کے استنباط کے لیے آپ کسی قسم کے پرانے صوفیانہ یا مولویانہ علم کا سہارا نہیں لے سکتے. پھر کیا کرو گے آپ؟ فار ایگزامپل میں سے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ عرصہ ہم نے آپ کو زمین پہ چھوڑ دیا. اس یا پرائمیٹس کی دنیا میں یا اب نیو ڈاروینین کانسیپٹس میں یا کسی بھی کانسیپٹس کی کوئی حقیقت آپ لے لو، ہمیں زمین پہ خدا یہ کہتا ہے فَأَنبَتْنَا فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں زمین کے دامن سے اگایا ہے. کون ثابت کرے گا؟ کون اس کی تصدیق لائے گا؟ کون سا اسکول آف ریسرچ اس کی حمایت میں لفظ؟ اگر مجھے کوئی غیر پوچھ بیٹھتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین کے دامن سے اگایا، پھر خدا کہتا ہے ہم نے کہا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے تمہیں آسمان سے گرایا. تو گرایا کس کو؟ اگایا کس کو؟ تو کہاں سے آپ لاؤ گے اس کو کیسے مطابقت دو گے؟ دلیل میں مار کھا جانا مسلمان کا شیوہ نہیں ہے. اصول دلیل، اصول مباحثہ، اصول جدلیات سب سے پہلے قرآن نے دی، سب سے پہلے. اور کہا کہ جب ان کو بلاؤ، جب آپ ان کو تبلیغ میں ان کو بلاؤ اپنے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اگر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو انگلیاں مار مار کے نہیں بلاؤ، مسلوں سے نہیں بلاؤ، حکمت اور علم سے بلاؤ. یہی کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور علم سے بلاؤ. اور پھر کہا کہ ان کو بہترین کلام سے بلاؤ، بہترین کلام والموعظۃ الحسنۃ، اچھی بات اچھے طرز کلام سے بلاؤ. کم از کم تھوڑی بہت تو کمانڈ لینگویج پہ حاصل ہونا، نہ صحیح طلسم و شربا کی لینگویج، تھوڑی بہت تو کمانڈ حاصل ہو. مگر سب سے امپورٹنٹ تیسرا حصہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب بحث کر تو طریق آسن سے کر، پراپر آرگومنٹ سے کر،
کنونسنگ ایبلٹی سے کر، پھر آپ ان کو قائل کرنے کے قابل ہوگے۔ اور خواتین و حضرات، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لکیلی ہمارے پاس انہی کی ریفرنسز اویلیبل ہوتی ہیں، لکیلی۔ ناؤ دے آر کنفرمنگ دی ورڈ آف دی قرآن۔ ہمارے اپنے تو کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان علماء نے تو مدتوں سکولوں کے باہر ڈھیر لگانا شروع کر دیا ایمان کا، دیواروں سے پرے تو جا ہی نہیں رہا علم، نہ بریلی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث۔ بھائی کر کیا رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا قرآن پڑھا رہے ہو؟ کتاب علم کو، میں تو یہ کہتا خواتین و حضرات، ایم ایس سی کی کتاب میٹرکلیٹ کو دے ہوئے تو کیا حشر ہوگا؟ یہی حشر آج قرآن کا ہوگا، یہی آج حشر قرآن کا۔ اتنے بڑے علم کی کتاب ہے خواتین و حضرات، میں نے صرف ایک چھوٹی سی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، دی نیچر آف دی وزڈم آف قرآن کا، وہ چھوٹی سی کتاب مقدمۃ القرآن میں۔ آئی وش کہ یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ سارے دنیا کے علوم کے بعد اگر پھر بھی آپ علم میں سر بسجود ہوتے ہو تو اللہ کے حضور ہوتے ہو اور تحصیل علم قرآن کے لیے ہوتے ہو، اس قرآن کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے؟ کون سا دانشور ہے؟ یہ دانشور ہیں جو ابھی زمین کو ساقط سمجھ رہے ہیں، یہ دانشوری ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کو ایک نیچرل قرآنی تعلیم دیں، اچھے تعلیم یافتہ لوگوں سے پڑھائیں جو ان کے اخلاق کی بھی حفاظت کرے اور ان کے تعلیمی عنوانات کی بھی حفاظت کرے۔